اسلام ہی حق ہے۔ تو فرمایا نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ ان چیزوں پر، اور اس کے بعد اب آ جائیے دوسری بات، ایمان کے بعد معاملات، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ دیکھیے لوگوں کے ساتھ پیش آنے کے حوالے سے اسلام نے جس چیز کو پریفر کیا ہے، اور اسلام کے نزدیک جو بہترین اور مطلوب اور پسندیدہ معاملہ ہے نا کرنے کا، وہ ایک اصول پہ مبنی ہے۔ وہ اصول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر یہ آپ اگلے کلمات سنیے گا، اور بہت شاندار بات ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر اگر ہم چلنے لگ جائیں نا تو معاملات بڑے ٹھیک ٹھاک ہو جائیں۔ اور وہ چھوٹی سی بات ہے بس، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں سے معاملہ جس سے بھی واسطہ پڑے، گھر کے لوگوں یا باہر کے، ان سب کے ساتھ معاملہ اس بنیاد پہ کرو کہ تم ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہو، ان کے کس کام آ سکتے ہو، بس خیر بن جاؤ، کام آنے والے بن جاؤ، احسان کرنے والے بن جاؤ، فضل کرنے والے بن جاؤ۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ میں دوسرے کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں، یہ ہے معاملے کی بنیاد، یہ حسن معاملہ۔ اسلام اس معاملے کو پسند نہیں کرتا جس میں آپ محتاج، مسکین، ضرورت مند بن کے، بھکاری بن کے لوگوں کے سامنے گھومتے رہیں، مسکین بن کے گھومتے رہیں اور کوشش میں لگے رہیں کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچے، مجھے کوئی فائدہ پہنچا دے، کوئی میرے کام آ جائے، کوئی میرا مسئلہ حل کر دے۔ نہیں، ٹھیک ہے ضرورت کے وقت مدد لینا جائز ہے، مگر آپ کا یہ شعار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی کیپیسٹی میں اور اپنی تمام تر استعداد اور صلاحیت کے دائرے میں یہ سوچتے رہیں کہ میں دوسروں کے کیسے کام آ سکتا ہوں۔ یہی بات یہاں بیان کی گئی۔ اور پہلے میں وہ حدیث بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ بڑی جامع بات ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت مجھے یاد آتی ہے جس میں وہاں اس چیز کو پورا بیان کر دیا، فرمایا وَأَلَّا تَنْسُوَا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور لوگوں اپنے درمیان فضل مت بھولا کرو، فضل اور احسان یہ مت بھولا کرو، اس کو ہر وقت پیش نظر رکھو۔ اب فرمایا معاملہ اس طرح کرو وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ تم مال سے محبت رکھنے کے باوجود اس کو خرچ کرو، اسے دو۔ اپنے اوپر تو خرچ تم خود ہی کر لو گے، وہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے دوسروں کے ساتھ معاملہ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ مال کس کو دو؟ ذوی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کو دو۔ سب سے پہلے ماں باپ کو ضرورت ہے ان کو دو، اولاد کو ضرورت ہے انہیں دو، بھائی بہن آتے ہیں اس کے بعد انہیں دو، اس کے بعد پھر آپ کے والد کی طرف سے عزیز ہیں ان کو دو، پھر والدہ کی طرف سے عزیز ہیں انہیں دو، پھر اس کے بعد کزن وغیرہ جو آتے ہیں سب، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، انہیں دو۔ یہ سب ذوی القربیٰ قرابت دار رشتہ دار ہیں، ان سب کو جن کو ضرورت ہے انہیں دو۔ اس کے بعد جب یہاں سے فارغ ہو جاؤ تو والیتامیٰ، یتیموں کا خیال کرو جن کے سرپرست نہیں ہیں، والمساکین، پھر مسکینوں کو دو، وابن السبیل، مسافروں کو دیکھو جنہیں ضرورت ہے ان کی مدد کرو، مسافروں کی مدد کرو۔ اور اس میں جو ہے نا، اس میں کئی کیٹیگریز کے اندر یاد رکھیں، میں آپ کی توجہ کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے بچے آتے ہیں جو یہاں پر آ کے پڑھ رہے ہیں، دین کے لیے وقف ہو کر یہاں آ کے پڑھ رہے ہیں، یہ مسافر بھی ہیں، اس میں بعض غریب بھی ہوتے ہیں، اس میں بعض یتیم بھی ہوتے ہیں، اس میں بعض مسکین بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، اور ویسے مجموعی طور پہ ہر بچہ ضرورت مند ہے، اس لیے کہ دین کے لیے نکلا ہوا ہے، دین سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، آپ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلا ہوا ہے یہ بچہ، لہذا ان کا بہت بڑا حق ہے۔ کئی کیٹیگریز آتی ہیں یہاں پر، مگر لوگ اسی سے غافل ہیں، اس سے باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ بھائی کہیں دیں پتھروں دیواروں پہ لگانے کے لیے تیار ہیں، کوئی پتھر کھڑا کرنا دیں، کوئی مینارہ بنانا دیں، کوئی بس یا کھلا پلا کے برابر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ جو دین کا کام، یہ جو بچہ بن کے تیار ہوگا اور ہمیشہ کا ثواب آپ کے لیے بڑھاتا رہے گا، اس کی فکر نہیں۔ تو اس لیے اس طرف توجہ فرمائیں، بہترین صدقہ ہے، زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، صدقہ خیرات ہو، بہترین صدقہ ہے۔ اس میں کئی چیزیں آ گئی نا، میں کہہ رہا ہوں یتامہ، مساکین، وابن السبیل، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو دو۔ یہ تو سوال نہیں کریں گے کیونکہ ہم انہیں یہ تعلیم نہیں دیتے، لیکن ہم ان کے بھی آپ پہ کر سکتے ہیں نا، تو سوال کرنے والے بھی آ گئے یہاں پہ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان بچوں کی مدد کریں، اس ادارے کی مدد کریں۔ والسائلین، وفی الرقاب، اور غلاموں کا تصور چونکہ اب نہیں ہے بہرحال، اس لیے پہلے تھا، تو اب کبھی جب ہو تو اس کے لیے بھی ہے کہ غلام آزاد
کرانے میں خرچ کرو.